بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام نیوز ون اسپیشل میں میں ہوں جواد کمال۔ گلگت بلتستان انتخابات کے نتائج آ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری حاصل ہے اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق 10 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے فتح سمیٹ لی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں دھاندلی کے کہ حکمراں جماعت نے سرکاری مشینری کا جو ہے استعمال کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ پسندیدہ جماعتوں کو جتوانے کے لیے اقدامات کیے گئے، اور جی بی اے 2 انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جب دوبارہ پولنگ ہوئی، ری کاؤنٹنگ ہوئی، تو یہاں پر جو ہمارا امیدوار تھا اس کی فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گلگت میں دھڑ بھی جاری ہے، اور اسی تمام تر صورتحال پر اپوزیشن جماعتیں جو اعتراضات کر رہی ہیں، اس کے بعد الیکشن کمشنر گلگت بلتستان راجہ شہباز صاحب کا بھی رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے دھاندلی کے الزامات مسترد کرتے ہیں اور دھاندلی کے الزامات لگانا سمجھ سے بالا تر ہے۔ اپوزیشن جہاں جیتے وہاں دھاندلی نہیں، اور جہاں ہارے وہاں دھاندلی نظر آتی ہے۔ یہی موقف حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف کا بھی نظر آ رہا ہے، جس نے واضح برتری گلگت بلتستان انتخابات میں حاصل کی ہے۔ اب آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر پاکستان تحریک انصاف جی بی میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابات نے پاکستانی سیاست کے سمت کا تعین کر دیا، کیونکہ ایک اپوزیشن جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پچھلے 3 سے 4 مہینے سے حکومت کے خلاف تابڑ توڑ جلسے کر رہی ہے، وہ اپوزیشن جو بیانیہ لے کر اتری تھی گلگت بلتستان میں الگ الگ پلیٹ فارم سے، اس اپوزیشن کے بیانیوں کو اگر دیکھا جائے تو شکست ہوتی نظر آئی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں سے برتری حاصل کر لی ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومتی بیانیے کی گلگت بلتستان میں جیت ہو گئی ہے؟ اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے یہ انتخابات کیسے رہے؟ کیونکہ یہ ایک بڑا اہم ٹیسٹ کیس تھا۔ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو لے کر مریم نواز صاحبہ نے بڑے بڑے جلسے بھی کیے تھے، اور بڑے بڑے جلسے ہونے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون خاطر خواہ کامیابی کیوں حاصل نہیں کر پائی ہے؟ اپوزیشن دھاندلی کے ثبوت لگا رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن کے پاس دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں؟ وہ دھاندلی کے ثبوت الیکشن کمیشن میں ثبوت کے ساتھ گئے ہیں، یا پھر صرف دھرنا، احتجاج، یا پھر بیانات کی حد تک یہ دھاندلی ہو رہی ہے؟ اب اس الیکشن کے بعد پی ڈی ایم کے مستقبل پر بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا پی ڈی ایم کا بیانیہ پٹ گیا ہے؟ اسے اپنے بیانیے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی کیا نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھاری پڑتا نظر آ رہا ہے؟ کیا اسے بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی؟ کیونکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ آیا اسے گلگت بلتستان والوں نے کوڑے میں پھینک دیا۔ کس حد تک ان کا بیانیہ یہ درست ہے؟ اس پر پروگرام میں بات کریں گے، اور پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے حکومت کی جانب سے اب جلوسوں اور دھرنوں پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اپوزیشن اب جلسے جلوس کیوں کرنا چاہتی ہے، اور حکومت کی جانب سے صرف جلسے اور جلوسوں پر ہی فوری طور پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ اس پر بات ہوگی پروگرام میں ایک بریک کے بعد، اور بریک کے بعد اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ویلکم بیک۔ ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواؤں گا۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ جبکہ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر اینالسٹ اکرم چودھری صاحب۔ اکرم چودھری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ حارث نواز صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ جی بی الیکشن کے نتائج جب سامنے آ گئے، پی ٹی آئی کو واضح اکثریت مل گئی، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حکومتی بیانیے کی جیت ہو گئی؟ دیکھیں، حکومتی بیانیے کی بھی جیت ہو گئی، اور سیکنڈ یہ بات ہے سب ہم کہ جنرلی جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اپنا انفلوئنس ہوتا ہے اس کا، اور وہ لوگ گلگت بلتستان کے ان کو سلیکٹ کرتے ہیں تاکہ ان کے مسائل جلدی حل ہوں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ 2009 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس وقت پیپلز پارٹی نے وہاں پر 14 جو ہیں وہ سیٹس لی تھی اور حکومت بنائی تھی۔ پھر 2014 میں جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو ان کے الیکشن ہوئے تو پی ایم ایل این نے 15 سیٹس لی تھی۔ بلکہ آئی وڈ سے کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت کی وہ پرفارمنس نہیں ہے، ان کی کمزوری ہے کہ انہوں نے بہت مشکل سے 10 سیٹیں لی ہیں، اور دے ول ہیو ٹو میک اے فارم اے کولیشن گورنمنٹ۔ شاید ٹکٹس دیتے ہوئے کچھ غلطی ہو گئی، کیونکہ 4 امیدوار ایسے جیتے ہیں جو پی ٹی آئی کے تھے، انہوں نے آزاد نشستوں پر انتخابات لڑا۔ پھر وہ میرے خیال میں اب یہ ہوگا کہ وہ مجھے شک یہ ہے کہ وہ اسی لیے آزاد لڑے تھے جا کے دوسرے سائڈ سے، اب وہ دوبارہ پیپلز پی ٹی آئی میں شاید آ جائیں۔ ٹھیک،
اور ان کی میجورٹی اسی طرح اگر 4-5 بھی آ جائیں گے تو 15 ہو جائیں گی تو یہ لے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری نے بہت محنت کی, بہت زور لگایا اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 6-7 سیٹیں نکالیں گے, لیکن 3 سیٹیں نکالی گئی ہیں. وجہ یہ ہوئی ہے کہ آزاد امیدوار جو تھے یہ بہت اسٹرانگ آ گئے, اور یہ ان میں سے کچھ جو تھے وہ پی ایم ایل این کو چھوڑ کے آ گئے, اور پھر کچھ پی ٹی آئی کو, پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے یہ الیکشن سوال پی ایم ایل این کو زیادہ خفت اٹھانی پڑی کہ ان کا بیانیہ تو بالکل ہی فیل ہو گیا پی ڈی ایم کا, جس میں 2 ان کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ جیت سکے اور جے ای کا کوئی بھی نہیں ہے. تو اوور آل دیکھیں تو یہ جنرلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے اس کی وہاں پر انفلوئنس ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ کیونکہ وہاں پر جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, اگر ہم ان کے ساتھ چلیں گے تو وہ ہمیں فنڈ بھی ملیں گے, ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, ایریا کی جلدی بنے گی. ابھی تو سب سے عام بات یہ ہے کہ تینوں نے اپنے منشور میں کہا کہ ہم ایک نیا صوبہ بنائیں گے گلگت بلتستان کا, اور انیشیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. یہ بھی وجہ ہوگی کہ انہوں نے اس کے بیانیے کو فالو کیا اور جا کے ووٹ دیا. اب امید بھی کرنی چاہیے کہ بہت پرامن الیکشن میں اچھے طریقے سے ہو گئی ہیں. اب یہ ساری ٹرانزیکشن بھی اچھے طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ گلگت بلتستان کی فلاح کے لیے, بہبود کے لیے کام کیا جائے. بہت محبت وطن لوگ ہیں. میں 2 سال وہاں پر رہا ہوں. میں نے ایک این ایل اے رجمنٹ کمانڈ کی ہے جس میں 2 نشانیات لیے تھے کاغذ سلطن نے, تو میں وہاں کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو بھی سمجھتا ہوں. ٹھیک. اکرم چودھری صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت بلتستان کے جو انتخابات ہیں اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بیانیہ کہاں کھڑا ہوا؟ بڑے بڑے جلسے کرنے کے باوجود خاطر خواہ نتائج کیوں حاصل نہ کر پائی نون لیگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میرے نزدیک گلگت بلتستان کے لوگوں نے پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر اس اعتماد کا اظہار نہیں کیا جس کی توقع وہاں پہ کی جا رہی تھی. انڈیپینڈنٹ وہاں 1/3 کی, کم از کم 1/3 تو جیت گئے ہیں وہاں پہ, اور تمام ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں وہاں پر برسر پیکار تھیں, اور وہ اس کے باوجود وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں جو سیاسی نظام کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا کہ ماضی کی 2 جماعتیں, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, جنہوں نے 14 اور 15 نشستیں اپنی حکومت کے دوران گلگت بلتستان کے انتخابات میں حاصل کی تھی, پاکستان تحریک انصاف اس سے کم نشستیں حاصل کر پائی, جو کہ سمپل میجورٹی بھی نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پی ٹی آئی کے تھے, جنہوں نے 4 ان میں سے ایسے افراد ہیں جو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں, انہوں نے پارٹی ٹکٹ لینے سے انکار کیا. یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں تھا. اس کی بنیادی وجہ سر عام آدمی کو جو ریلیف نہیں مل رہا ہے, یہ جس کو کہنا کہ حکومت قبول کر رہی ہے, ایک یہ بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ 4 سے 5 یہ سوچنا ہے نا, یہ پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ 2 گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے انتخابات ہمیشہ وفاقی حکومت میں حکومت کرنے والی پارٹی کے ہوتے ہیں, اور وہ 100% نتائج حاصل کرتی ہے اور حکومتیں فارم کرتی ہیں ان دونوں جگہوں پر, کیونکہ ان کا تمام تر دار و مدار فنڈز کا یا باقی معاملات کا وفاق کے ساتھ انٹرلنک ہوتا ہے, اس لیے انہیں وفاق کے ساتھ چلنا ان کی مجبوری اور ضرورت بھی ہوتی ہے. اس کے باوجود گلگت بلتستان کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو وہ پذیرائی نہیں دی جس پذیرائی کی توقع پاکستان کے اینالسٹ بھی, پاکستان تحریک انصاف جس نے آخری دن تک ان کے وفاقی وزراء میدان عمل میں رہے, جن کو ہر طرح کی سپورٹ بھی حاصل تھی, ان چیزوں پر غور کرنا پڑے گا. اور آج بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس ہے اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کے ہر انتخاب میں اس کے فوراً بعد دھاندلی کے مختلف الزامات, یہ کوئی ایسی روایت ہے جس سے پاکستان میں پولیٹیکل سسٹم پر لوگوں کا اعتماد جو ہے آہستہ آہستہ کم ضرور ہوتا جا رہا ہے. اور سوالیہ نشان ہے کہ ہر انتخاب کے بعد ہی سوال کیوں پیدا ہوتے ہیں, اور ہم اس کا اگلی بار تدارک کیوں نہیں کر پاتے. یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر ہر بار دھاندلی کے الزامات لگانے کے باوجود ملک کے آئین میں, قانون میں اور اپنے اندر وہ جمہوریت کیوں پیدا نہیں کر پاتی
جو ایک دوسرے کے لیے برداشت کی قوت ہوتی ہے. یہ تمام عدم برداشت کے فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان سے زیادہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے تو لڑنا ہی لڑنا ہے, ایک دوسرے پہ جس نے ہار جانا ہے دھاندلی کے الزام لگانے ہی لگانے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے انڈیپینڈنٹ لوگوں کو الیکٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے, ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ اور ایک سوالیہ نشان چھوڑا ہے. حارث نواز صاحب, آپ متفق ہیں اکرم چودھری صاحب کے اس پوائنٹ سے کہ سیاسی جماعتوں سے عوام بددل ہوتے جا رہے ہیں؟ اور کیا ایک اور اہم سوال ہے جو آپ کے لیے رکھ رہا ہوں سامنے, وہ یہ کہ نون لیگ کے لیے کہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ بھاری پڑتا جا رہا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی جو ایک بہت بڑی لائبلٹی جو ہے وہ تو پی ایم ایل این کے لیے تو ظاہر ہے کہ پہلے نواز شریف اور پھر ان کی بیٹی, انہوں نے بھی وہاں گلگت میں جا کے یہ باتیں نہیں کی ہیں کہ ہم گلگت کے عوام کے لیے کیا کریں گے, ہم نے اپنے 5 سال میں کیا کیا, کیونکہ ابھی ان کی حکومت تھی اور ان کے دونوں چیف منسٹر پنجاب کے پیپل پارٹی کے پی ایم ایل کے دونوں ہار گئے, اسپیکر ان کے ہار گئے. تو یہ ان کو بتانا چاہیے کہ 5 سال میں پی ایم ایل این نے وہاں کیا کیا کام کیے ہیں, کیا نظر آتا ہے. ظاہر ہے وہ بھی اس سے ناراض سے اس وقت الیکشن آ گئے ہیں. بٹ یہ چودھری صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو 7 انڈیپینڈنٹ ہیں, دس شوز لیک آف کانفیڈنس ان پولیٹیکل پارٹیز اینڈ دے وانٹڈ ٹو فالو دیئر اون ایجنڈا, اس کے لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں. بٹ آئی تھنک ناؤ اس اسٹیج پہ آ کے اب وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہی رہیں اور ان کو ووٹ دے رہے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے, یا وہ پھر ان کی پارٹی میں آ جائیں. دونوں ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب کیسے ہوتا ہے, کیونکہ 2.5 سال رہ گئے ہیں. پوری کوشش کی پی ایم ایل این نے اور پیپل پارٹی نے کہنے کے لیے کہ 15 جنوری تک حکومت چلی جائے گی, اس لیے لوگ شاید نہ نکلے ہوں. بٹ اب اس اسٹیج کے اوپر آ کے یہ پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے کہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ اتنی کیا کمزوری ہے کہ وہ سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکے, اور یہ بہت ہی ویکنس ہے. سیم کو بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹ بہت پوائنٹ لیتی ہے. بریگیڈیئر صاحب, ایک بات ہے وہ یہ کہ خوب الیکشن کیمپین کے بعد وہاں پر انتخابات ہوئے, ایک دوسرے کے خلاف خوب بیانات سامنے آئے تمام جماعتوں کے. اب جو ایک چپقلی چل رہی تھی تمام ہی سیاسی جماعتوں میں حکومت کے ساتھ, کیا آپ کو لگتا ہے ڈائلاگ کی پوزیشن میں آ گئی ہے اپوزیشن اور حکومت؟ دیکھیں, پی ڈی ایم کا زور جو پہلے تھا وہ کم ہو گیا, اس لیے کہ پہلے جس طریقے سے انہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین چلائی اور بائی نیم لے کے کیا, اس سے پی ڈی ایم کو بہت نقصان ہوا ہے. اور پی ڈی ایم وہ جو ہوتا ہے درار پڑتی ہوئی نظر آئی ہے, کیونکہ اگر آپ نے دیکھا تو بلاول بھٹو زرداری نے ایک بہت ہی ایک سمجھدار بات کی. انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ نواز شریف کو کراچی میں جو ہے وہ آپ کو تقریر بھی نہیں کرنے دیا گیا, وہ بات کر لی گئی. پھر ایاز صادق نے ایسی بات کر لی, تو یہ لائبلٹی والکس بن گیا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی ایسی بہت بڑی گراؤنڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہیں کہ جی ہم جو ہیں وہ ہم نے یہ تحریک چلانی ہے اور بڑا نقصان ہو رہا ہے. مہنگائی کی بات ہے, اس کے علاوہ آپ کا بیانیہ اتنا سخت دشمن کے بیانیے سے مل گیا, کوئنسائڈ کیا ہے, جس کی وجہ سے بہت لوگوں کو ایون ود ان پی ایم ایل این کہ وہ ان کی ریزرویشن رہی ہیں, اور اس سے پارٹی کو یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کا نقصان ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی اگر آپ نے دیکھا تو کافی زیادہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی کی اپنی اسٹیٹ ہے, اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے, اور اگر وہ 2-3 سیٹیں اور لے جاتے وہاں پر گلگت بلتستان میں ایسی پوزیشن میں ہوتے کہ گورنمنٹ بناتے, تو اس سے پی ڈی ایم اور کمزور ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہو اور آپ آپ کسی بڑی اپوزیشن تحریک کا حصہ نہیں رہ سکتے. ٹھیک, بالکل آپ نے درست فرمایا. ایک بریک پر جانا ہے مجھے, بریک کے بعد میں اکرم چودھری صاحب سے بھی اس کا جواب لوں گا. اس پر بھی بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو وعدے کیے تھے خاص طور پر جی بی میں صوبہ بنانے کے حوالے سے, وہ پورے ہوں گے؟ کیا جی بی اب صوبہ بن جائے گا؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. ہمیں پروگرام میں سینئر اینالسٹ ملیحہ ہاشمی صاحبہ نے بھی جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آپ کا بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے. میں آپ کی طرف آؤں گا اس معاملے پر بات کرنے کے لیے جو ہم نے اپنے پہلے چنک میں کی تھی کہ گلگت بلتستان میں انتخابات کے بعد پی ایم ایل این کا بیانیہ اب کہاں کھڑا ہے. حارث نواز صاحب, پہلے آپ کا موقف جاننا چاہوں گا. پی ٹی آئی اپنے وعدے پورے کرتی نظر آ رہی ہے گلگت بلتستان میں صوبہ سب سے پہلے جو ساری تمامی جماعتوں نے وہاں پر وعدے کیے تھے, اعلانات کیے تھے, خاص طور پر پی ٹی آئی نے کہ آپ کا صوبہ بن نہیں رہا, بن گیا, اب صوبے کا درجہ مل جائے گا؟
دیکھیں ابھی ان کو ظاہر ہے فورن آفس ول ہیو ٹو پلے پارٹ، ان کو سارے اینگل دیکھنے پڑیں گے یونائٹڈ نیشنز کے. بٹ آئی ایم شیور کہ وین یو کیری ڈیلیبریشن سو دے ول فائنڈ اے سولوشن، چاہے وہ یہاں پر ریفرینڈم کرائیں یا انٹرنیشنل آبزرورس کو بلا کے ان کے سامنے ریفرینڈم کرا کے کوئی حل نکالیں. دیٹ از ون ٹیکنیکل ایشو جو ان کو کرنا پڑے گا. بٹ فیڈرل گورنمنٹ ول ہیو ٹو گو اینڈ ٹو دا اسمبلی اور وہاں دے ول ہیو ٹو ٹیبل اے نیو امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن. اور کیونکہ تینوں پارٹیوں نے اپنے منشور میں اس کو سپورٹ کیا ہے، اس لیے یہ بھاری اکثریت سے میرے حساب سے پاس ہونا چاہیے، سینیٹر میں جانا چاہیے، پریزیڈنٹ سائز ہونا چاہیے. یہ دے ول ہیو ٹو ڈو، ادروائز گلگت بلتستان کے عوام بہت ناراض ہوں گے. دے آر آل چارجڈ اپ، دے آل وانٹ نیو پرمنٹ، دے وانٹ آل رائٹ، دے وانٹ ایکسیس ٹو اسلام آباد. اور تمام ایز اے جو نارمل پاکستان کے باقی صوبوں کی اتھارٹی ہے، رائٹس ہیں، وہ ان کو ملنے چاہیے. اس پہ کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. بہت محب وطن ہے اور یہ ان کی ڈیمانڈ امیڈیٹلی وداؤٹ سوچے، بلکہ اب تک ان کو اپنا فارن آفس کو اپنا کام کر لینا چاہیے تھا، تاکہ جو ہی الیکشن اور چیف منسٹر وہاں بنے اور اسمبلی فعال ہو، ساتھ ہی ادھر سے ریزولوشن آئے اینڈ دین اٹ شوڈ گو ٹو اسمبلی اس کو پاس ہونے کے لیے. ٹھیک. ملیحہ، ہم نے پہلے بات کی تھی گلگت بلتستان انتخابات کے نتائج سامنے آ گئے، نون لیگ کا بیانیہ اب کہاں کھڑا ہے؟ کیونکہ بڑے بڑے دعوے کیے تھے، بڑے بڑے جلسے بھی کیے تھے پی ایم ایل نے جی بی میں. گلگت بلتستان کے الیکشن میں پچھلے سیگمنٹ میں سن رہی تھی، یہ مجھے اپنی آواز ریپیٹ ہوتی سنائی دے رہی ہے. جی جی جی. میں پچھلے سیگمنٹ میں سن رہی تھی اکرم چودھری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ غور طلب بات یہاں پر یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ان کا اینٹی اسٹیٹ ریٹرک خاک میں جا ملا ہے، جو نواز شریف صاحب کے اپنے ہی خلاف نون لیگ کے اپنے اندر سے ریزنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے اور ووٹرز نے بھی ریجیکٹ کیا ہے. اور جہاں تک پیپلز پارٹی کی بات ہے، مجھے بہت خوشی ہے دیکھ کر کہ بلاول نے اپنا پوٹینشیل پروو کیا ہے وہاں پر. دیکھیں ریزلٹس مانی نہیں رکھتے، آپ کی ایفرٹ مانی رکھتی ہے. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہوئی دیکھ کر کہ پہلی دفعہ بلاول نے کوئی سیریس پولیٹیکل ایفرٹ کی، پوری کیمپین کی، مہینہ جا کر پورا ایک چارج کیا کراؤڈ کو، وہاں پر ایک ماحول بنایا. اب جو اور اس کے انتخابی بعد نتائج کو obviously تسلیم دیکھیں نہ عوام کرنا ہے، نے کیا تو یہ بھی ریجیکٹ کرنا ہی تھا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو. ریزن بینگ کہ 2009 ملیحہ سے لے پیپلز کر پارٹی وہاں پر دھرنا 2020 دے رہی ہے، اب بلاول اس دھرنے میں موجود نون بھی لیگ ہیں، گاہے بگاہے وہ پہنچ بھی رہے ہیں. کیا یہ بھی پولیٹیکل سنجیدگی ہے؟ ایسا کب آئے گا پاکستان میں کہ انتخابی نتائج کو مان لیں؟ مجھے پلیز کمپلیٹ کر لینے دیں جی جو میں بات کر رہی تھی کہ 2009 سے لے کر 2020 تک اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہی ریسپیکٹولی حکومت میں رہیں اور ان کے وہ وعدے پورے نہیں ہوئے جو عوام سے کیے گئے تھے. لہٰذا ان کو ایک تو عمران خان میں امید نظر آتی ہے کہ وہ نئے ہیں، ایک فریش چہرہ ہے، اور وہ آبویسلی جس قسم کے انیشیٹوز انہوں نے فیڈرل حکومت میں اور پنجاب حکومت میں لیے ہیں عمران خان نے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی لیا جائے. جس طرح ہمارے ساتھی اینکر عمران خان بتاتے ہیں، جرنلسٹ، کہ 9 گھنٹے کا سفر کر کے لوگوں کو ادویات لینے کے لیے جانا پڑتا ہے وہاں پر، تو آبویسلی وہاں پر لوکل مسائل بھی ہیں. اور ایک اور بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ سینٹر میں جس کی حکومت ہوتی ہے، لوگ کوشش کرتے ہیں گلگت بلتستان والے تو اپوزیشن جماعتوں کو اگر ووٹ کر بھی دیا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، تو حکومت آبویسلی کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں ہوتی بھی ہے. یہاں پر بلاول کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ پروٹیسٹ میں شرکت انہوں نے کی ہے، تو ابھی یہ جو ووٹ کا ری کاؤنٹ کی بات کی تو آپ نے دیکھا کہ کیسے پیپلز پارٹی کی ایک اور سیٹ محض اس لیے لوز ہو گئی کہ انہوں نے ووٹ ری کاؤنٹ کروا لیا اور وہ 2 ووٹ سے جس طرح سے ہار گئے. تو اب حقیقت کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور پی ٹی آئی کے لیے اب یہ بہت بڑا امتحان ہے. یہاں پر میں نے تو پہلی دفعہ پی ٹی آئی سپورٹرز کی دعا بدلتے ہوئے دیکھی ہے. پہلے دعا کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو کامیاب کرے، اب یہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو گلگت بلتستان میں کامیاب بھی کرے اور ڈیلیور کرنے کی بھی توفیق دیں. اب یہ نہ ہو کہ وہاں پر بھی کوئی بزدار ٹائپ آپ لگا دیں، وسیم اکرم پلس کا بھی کوئی نیا ورژن آ جائے، تو یہ بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ گلگت بلتستان کی عوام نے بہت دل سے ووٹ دیے ہیں اور یہ امانت ہے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی بھی میں بات کرنا چاہوں گی. اس میں جو میجورٹی ہے جی وہ وہی پی ٹی آئی کا ٹوٹا ہوا کینڈیڈیٹ ہے جس کو عمران خان کی جماعت نے، پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دی اور وہ اپنا لوہا منوانے کے لیے خود پھر اترا. اور آپ نے دیکھا کہ کیسے تقریباً ان 7 میں سے 4 وہ لوگ ہیں جن کو ٹکٹس نہیں دی گئی تھیں، ڈینائی کی گئی تھیں ٹکٹس. تو یہ بند تو جائے گی پی ٹی آئی کی حکومت، ظاہر ایک WM کی بھی سیٹ ہے،
پی ٹی آئی آسانی سے یہاں پہ حکومت بنا لے گی، لیکن ڈیلیور کرنا اصل سوال ہے. اور اگین میں ریپیٹ کروں گی، بالکل ٹھیک، ڈیلیور کرنا اصل سوال ہے، اور یہی سوال اب ہم اکرم چودھری صاحب کی طرف لے کر چلتے ہیں. اکرم چودھری صاحب، صوبہ بنتا دکھ رہا ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ ایک وہ وعدہ تھا جو تمامی جماعتوں نے وہاں پر کیا تھا، اور پی ڈی ایم کی جو شکست ہے یہ آنے والے دنوں میں کیا کہانی سنا رہی ہے؟ دیکھیں، صوبہ بننے کا تو پارٹی کا جو ہے نا آپ کو پاسٹ رول دیکھنا ہوگا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا. جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے آلریڈی صوبائی اسمبلی میں قرارداد پاس کر چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے انتخابات میں جنوبی پنجاب کے عوام سے جنوبی محاذ کے نام پر ووٹ حاصل کیا، اور آج 2.5 سال بعد بھی صوبے کی طرف پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی. یعنی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور پہ وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو کانسٹیٹیوشنل صوبہ ہے اس کی طرف نہیں بڑھے. ان کے پاس ابھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جی بی کو فوری طور پہ صوبہ بنانے کی طرف بڑھ پائیں گے. ان کے اپنے مسائل خاصے ہیں، وہ الجھے ہوئے ہیں بہت سی چیزوں میں، اور اس وقت ریجن بھی خاصے زیادہ مسائل میں ہیں. نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں ایشوز اس ریجن میں بہت سنجیدہ قسم کے ہیں. ان پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو اور فورن آفس کو اور پاکستان کی عسکری قیادت کو، ان تمام کو ابھی ان ایشوز کو بھی دیکھنا ہے. لیکن بہرحال صوبہ بننا چاہیے اگر وہاں کے عوام کی خواہش ہے. تینوں سیاسی جماعتیں جو بڑی ہیں وہ متفق ہیں کہ صوبہ بنایا جانا چاہیے، تو ان کو اس پر کام کرنا چاہیے. کیا ہماری سیاسی جماعتوں میں اتنی ہم آہنگی ہو گئی ہے کہ وہ کسی کام کا کریڈٹ کسی سیاسی جماعت کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. اور یہی مستقبل ہے آپ کے اگلے سوال کا جو پی ڈی ایم کا ہے. پی ڈی ایم کی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے ساتھ چلنے کے حوالے سے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مشکل مرحلہ ہوگا. اور مریم نواز شریف کوئٹہ گئیں تو کوئٹہ کی جماعت ٹوٹ گئی. اب گلگت بلتستان گئی ہیں تو جو کچھ میدان میں رہ گیا ہے وہ بھی صاف ہو گیا ہے. اب وہ انشاءاللہ لاہور واپس آئیں گی تو لاہور آنے تک پنجاب کی صفائی کا کام بھی شروع ہو چکا ہوگا، تو وہاں پہ بھی بھل صفائی ہو جائے گی. 2 مہینے لگ جائیں گے. مجھے بریک پر جانا میں چاہوں گا، آپ کی پوائنٹ آ جائے. کیا کہا جا سکتا ہے گلگت بلتستان انتخابات کے بعد پی ڈی ایم کا بیانیہ پٹ گیا، اس سے اپنے بیانیے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ ملیحہ جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی 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 بالکل. دیکھیں یہ تو پی ڈی ایم، دیکھیں پی ڈی ایم پتہ نہیں انہوں نے کیوں ڈیموکریسی کے نام پر اپنا نام رکھا ہے. میں تو ان کو 11 اپوزیشن جماعتیں کہوں گی. یہ جو 11 اپوزیشن جماعتیں ہیں ان میں سے مینلی یہ جو ڈرائیونگ فورس تھی اس کی وہ تو پی ایم ایل این تھی. سو بیسیکلی ٹو پٹ اٹ ان دا رائٹ ورڈز آئیڈ سے کہ نون لیگ کا ریاست مخالف بیانیہ پٹ گیا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے سکردو کے لوگوں نے کھل کر کہا، وہ میں سن رہی تھی سکردو کی عوام کو، کہ انہوں نے کہا ہم نے مریم کا استقبال یقیناً کیا ہے کہ ہم بہت مہمان نواز ہیں، لیکن فوج سے محبت ہمارے خون میں شامل ہے. سو یہ مت کوئی سوچے کہ اگر ہم نے ان کا پرتپاک استقبال کر لیا ہے تو ہم ان کے فوج مخالف اور ریاست مخالف بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اسی چیز نے ان کو اس الیکشن میں بھی مار پڑوائی ہے. اور بسائڈ ان کی آبویسلی پچھلے 5 سال میں کوئی پرفارمنس تھی ہی نہیں جی بی میں، لہٰذا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. اب یہ ٹرمپ کی طرح رونے کی بجائے اس چیز کو گریسفلی ایکسیپٹ کریں کہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. میں مختصر حالت نواز صاحب آپ کا بھی پوائنٹ چاہوں گا. نون لیگ اپنے بیانیے کو تبدیل کرے گی یا اسی بات پر ابھی قائم رہے گی مسلسل؟ حارث نواز صاحب پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں. جی جی سر. دیکھیں پی ایم ایل این کو ابھی بہت مشکل ہے، بہت آگے نکل چکے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کیا بائی نیم آرمی چیف اور ڈی جی آئی سے، جو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. نمبر 2 اسی بیانیوں کو لے کے مریم نواز چلتی رہی اور ہر جگہ ایون گلگت. اب جیسے اکرم چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ کوئٹہ گئی، وہاں پر پارٹی ٹوٹ گئی، گلگت بلتستان آئی، وہاں انتخابات میں نتیجہ سامنے، پنجاب ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پر بھل صفائی شروع ہو جائے گی. تو کچھ نظر ثانی کریں گے یا پارٹی ٹوٹتی دیکھتے رہیں گے نظروں کے سامنے؟ میرے خیال میں پارٹی ان کی اب بہت حالات خراب ہو چکے ہیں. آپس میں ان کے 2-3 گروپ بن گئے ہیں. شہباز شریف آپ کے سامنے کیا ان کا سٹانس ہے، مریم نواز کو ان کے بارے میں کیا ہے، کیسے گروپنگ ہو گئی ہے، صاف نظر آتی ہے. اور سیکنڈ اس کے ساتھ یہ کہ یہ دماغ سے لائز کہ یہ جو گلگت بلتستان کے وہاں ہر گھر میں 2-3 فوجی ہیں اور بہت محب وطن. میں نے رجمنٹ کمانڈ کی ہے کارگل سیکٹر میں، یہ ٹرائل بنا جس کے 2 نشان حیدر ہیں. اس لیے وہ کسی حالت میں
یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ بیانیے کو. بالکل ملیہ کی بات ٹھیک ہے کہ لوگوں نے صرف مہمان نوازی دکھائی ہے اور بیانیہ ٹوٹل ریجیکٹ ہو گیا. آئی وڈ سے ناٹ ان کا پی ڈی ایم اے کا، خاص پی ڈی ایم کا، لیکن چونکہ بلاول بھٹو بہت رہے ہیں، انہوں نے بہت کام اس کیا کا ہے. مطلب ہے وہ وقت آ گیا جب دھڑے بندی ہوگی یا پارٹی کے مختلف حصے بنیں گے؟ پارٹی میرے خیال میں تو اب بالکل اس لیے بھی ٹوٹ جائے گی، کمزور ہو جائے گی کہ آپ دیکھیں 2 مہینے کے لیے تو بالکل جلسوں میں پابندی بھی لگ گئی ہے. اس سے جو تھوڑا بہت ان میں انٹریکشن تھا وہ بھی کام ہو جائے گا. تو ایسے یہ ٹیپر ڈاؤن ہوتی جائے گی اور الٹیمیٹلی یہ واپس اپنی پولیٹیکل پارٹیز رہ جائیں گی اور جو ان کی پوری کوشش تھی مولانا فضل الرحمان کی وہ پیچھے رہ جائے گی. ٹھیک ہے، بریک پر جانا. بریک کے بعد ہم بات کریں گے. جلسے جلوسوں کی بات کی حارث نواز صاحب نے، یہ جلسے جلوس کیوں کرنا چاہتی ہے اور حکومت نے صرف جلسے جلوسوں پر ہی کیوں پابندی لگائی ہے؟ کورونا ایس او پیز کے حوالے سے جو ایڈوائزری سامنے آئی تھی اس میں تو فوری طور پر شادی ہالز، اسکولز، مزارات یہ سب بند کرنے کا کہا گیا، لیکن فوری طور پر جلسے جلوسوں پر ہی کیوں پابندی لگی ہے؟ ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. اکرم چودھری صاحب، حکومت نے جلسوں جلوسوں پر پابندی لگا دی ہے، جبکہ ہیلتھ ایڈوائزری جو آئی تھی اس کے مطابق تو اسکولز بھی بند کرنے کا کہا گیا تھا، فوری طور پر شادی ہالز اور سینما، مزارات یہ سب کچھ فوری طور پر بند کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن ابھی ایسا نہیں ہوا. مکمل لاک ڈاؤن کے بارے میں بھی ایڈوائزری میں کہا گیا ہے، لیکن جلسوں جلوسوں پر پابندی لگا دی. 2 سوال ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت نے فوری طور پر جلسوں جلوسوں پر پابندی کیوں لگائی، اور اپوزیشن اب گلگت بلتستان الیکشن کے بعد جلسے جلوس کیوں کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو لاک ڈاؤن یا ایس او پیز پر عمل درآمد کا تعلق ہے، حکومت اس پر عوام کی اویئرنیس کے لیے کام کر رہی ہے، اور اگر لوگوں نے احتیاط نہ برتی تو ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف بڑھنا پڑے گا. وہ مجبوری ہو جائے گی کیونکہ پرسنٹیج ایوری ڈے بڑھ رہی ہے. باقی جلسے جلوسوں پر پابندی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ وہ صرف وہی لوگ جو جلسہ گاہ میں موجود ہوتے ہیں اس سے متاثر نہیں ہوتے. اس سے اس دن پورا شہر جو ہے متاثر ہوتا ہے، کیونکہ موومنٹ چل رہی ہوتی ہے اور اس موومنٹ میں بہت سے لوگ سفر کرتے ہیں اور وبا ایوری ڈے انکریز ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں حکومت کا یہ وائز ڈیسیجن ہے، اسے تو کسی بھی صورت نیگیٹو نہیں کہا جا سکتا. وہ اگر انہوں نے اپنے جلسے بند کیے ہیں تو اپوزیشن کو بھی ریکویسٹ کیا کہ وہ بھی آئندہ جلسے نہ کریں. اور باقی رہ گئی بات مزارات کی اور شادیوں کی، ان پر بھی میرا خیال ہے 1 ہفتے کی صرف آبزرویشن ہے. 1 ہفتے کے بعد اگر پرسنٹیج بہتر نہ ہوئی تو ان پر بھی پابندی لگ جائے گی. ملیحہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ حکومت کی جانب سے اپوزیشن کس حد تک شکایت کر رہی ہے کہ صرف جلسے جلوسوں پر ہی فوری طور پر کیوں پابندی لگی؟ جی دیکھیں، یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں تو تقریباً پچھلے 15-20 دن سے ریکویسٹ کر رہی ہوں حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اور اپنی ویڈیوز کے ذریعے کہ خدا را کسی قسم کی بھی پبلک گیدرنگ مت کریں. یہ دیکھیں، کووڈ کوئی ابھی نہیں آ گیا، یہ سیکنڈ لیئر ابھی ایک دم سے آج کل میں نہیں شروع ہوئی، لہٰذا اپوزیشن جماعتوں کا یہ شکوہ بالکل بجا ہے. چاہے ان کے یہ دھاندلی کا رونا کتنا ہی پوائنٹ لیس اور بیس لیس کیوں نہ ہو، بغیر ثبوت کے ہے، بلا وجہ رو رہے ہیں، شکست نہیں تسلیم کر رہے، لیکن حکومت کا خود پوری کیمپین چلانا اپوزیشن کے مقابلے پہ، یعنی آپ کے علی امین گنڈا پور بھی کر رہے ہیں تقریریں، مراد سعید بھی کر رہے ہیں، ادھر سے اپوزیشن بھی ٹکا کر تقریریں کر رہی ہے. کوئی اس وقت آپ کو کووڈ کا خدا کا خوف نہیں ہے، نہ ادھر نہ ادھر. اور اب جب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جیت گئے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ایک دم سے ان پر پابندی لگ جائے. میرے خیال میں تو پچھلے 15-20 دن پہلے ہی نہ صرف جلسے جلوسوں پہ بلکہ سکولز پر اور یہ جو شادیاں ہیں، گیدرنگز ہیں، آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی جو معاشی سرگرمی ہے اس کے علاوہ جتنی بھی غیر ضروری آپ کی گیدرنگ ہے، ایون آپ کے سکولز کالجز بھی ابھی فی الحال ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم یہ بند ہو جانے چاہیے. حارث نواز صاحب سے بھی اس کا جواب لیتے ہیں. حارث صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپوزیشن آج میاں افتخار حسین صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور بتایا کہ صرف جلسوں جلوسوں پر ہی پابندی لگا دی گئی، حکومت کی جانب سے کچھ تحفظات ہیں انہیں. ایسا کیوں کیا حکومت نے فوری طور پر ہی؟ اور اپوزیشن کو کیا ضرورت ہے جلسے جلوس کرنے کی گلگت بلتستان کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد؟ حارث نواز صاحب، اگر آپ سن سکتے ہیں تو اپوزیشن کی جانب سے جلسوں جلوسوں پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کورونا وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اور حکومت نے بھی فوری طور پر ہی جلسوں پر کیوں پابندی لگا دی؟ ٹھیک،
حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اکرم چودھری صاحب، فوری طور پر آپ سمجھتے ہیں جلسوں جلوسوں پر تو پابندی لگائی گئی ہے، اسکولز بند کر دینا حکومت کو پڑیں گے، کیونکہ جو بین الصوبائی آج وزارت تعلیم کا اجلاس ہوا ہے اس میں یہ طے ہوا کہ فی الحال اسکول نہیں بند کیے جائیں گے. یہ فیصلہ بھاری بھی پڑ سکتا ہے. نہیں، انہوں نے صرف ایک ہفتے کے لیے کہا ہے کہ ایک ہفتے میں نیکسٹ ٹائم جو منڈے والے دن میٹنگ ہوگی این سی او سی کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے. انہوں نے اس ایک ہفتے میں ایس او پیز پر کوشش کرنی ہے. اگر ناممکن ہوا تو اسکول بند کر دیں گے، کیونکہ اس میں میں ایگری کرتا ہوں کہ اسکول بند کر دینے چاہیے. لیکن پچھلی دفعہ پیرنٹس کی طرف سے بھی اور اسکولز کی ایڈمنسٹریشنز کی طرف سے بھی جو کمٹمنٹس دی گئی تھیں کہ ہم ایس او پیز پر عمل درآمد کریں گے، وہ نہیں ہو پایا اور پرسنٹیج بڑھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے اسکول بھی بند ہو جائیں گے. شادیاں اب ڈے ٹائم پہ 300 کی لمٹ کر دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے کہ جس ایڈمنسٹریشن نے وہ 8-10 ہزار کی شادی جو ہے، جس کا آج کل بڑا شور ہوا ہے، خطا کلامی کی معذرت چاہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہوا. اکرم چودھری صاحب، ملیہ ہاشمی صاحبہ، حارث نواز میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام آپ نے دیکھا. ناظرین، کورونا وائرس پاکستان میں ایک بار پھر تیزی سے پھیل رہا ہے. اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ایس او پیز پر عمل درآمد کریں اور احتیاطی تدابیر کو یقینی بنائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.